والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. یہ کام انجام دیا جاتا ہے. ترجمہ سننے کے لیے آپ اپنے موبائل فون کے ایپ اسٹور سے عرفہ کریں یا الحمد للہ العفو الغفار یا العزیز حرمین الجبار فورم میں جائیں. مصرف انواع الاقدار ليمتاز الأخيار عن الأشرار تفضل على العباد بالنعم الغزار والخير الدرار ويتخلل ذلك بعض گناہوں اور المصائب خطاؤں کی مغفرت بحكم ہوتی ہے، ومصالح دعائیں قبول ہوتی ہیں. قدرها الحكيم موقف عرفہ میں مقام عرفہ میں آج حجاج کرام آرائش و زیبائش سے خالی غبار آلود اپنے رب کے سامنے رحمت و مغفرت کی امید لے کر حاضر ہیں. اس منظر سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے. یہ اتنا عظیم دن ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ جو بندہ حج میں شریک نہیں، اگر وہ اس میں روزہ رکھے تو اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے ذریعے اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو بخش دے گا. اور سنن ترمذی کی حسن حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں آپ اسے بار بار کہیں، بار بار ورد کریں اس کا، اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دوسری دعائیں خوب خوب پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، آپ حضرات قرآن کریم اور احادیث نبویہ صحیحہ سے دعائیں ما اردو ترجمہ سماعت فرمائیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب،
ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك۔ تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے
اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو ان کافروں سے نجات دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مؤمنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ان پر ویسے ہی لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ رب زدنی علما۔ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد پر اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً تو لائق حمد اور بزرگ و برتر ہے۔ اے اللہ تو محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو لائق حمد اور بزرگ و برتر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہماری پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے، غلبہ، جبروت اور زبردست طاقت والا ہے، تقدیر کے انواع و اقسام کو بدلنے والا ہے تاکہ اچھے لوگ برے لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ اس نے بندوں کو فراواں نعمتوں اور مسلسل خیر سے نوازا ہے، جن کے درمیان کچھ حکمتوں اور بڑی مصلحتوں کے سبب کچھ مصائب آتے رہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، رازوں سے باخبر ہے اور رات و دن معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور چنیدہ رسول ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو اس فرمان سے موصوف کیا ہے، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ، صحابہ اور چنیدہ فرما برداروں پر، جنہوں نے بھلائی کرنے اور حق کی نشر اشاعت میں شاندار مثالیں قائم کی اور وہ افضل ترین نیکوکاروں میں سے تھے۔ اما بعد، مسلمانوں،
میں آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جس کی وصیت اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کو کی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے تقوی سے بھلائیاں نازل ہوتی ہیں، ناپسندیدہ مصائب دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ اور اللہ کا تقوی طاعت کے کاموں پر گامزن ہونے اور گناہوں اور برائیوں سے رکنے میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تقوی کی عظیم ترین خصلت و خصوصیت اللہ کی توحید اور عبادت میں اسے ایک جاننا ہے۔ بائیں طور کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے اور پکارا صرف اسی کو جائے، اور کوئی بندہ اس کے سوا اور کی بندگی نہ کرے، نہ ذبح کے ذریعے، نہ نذر کے ذریعے، اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نیز اللہ نے فرمایا، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یہی توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کا خاتمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ بائیں طور کہ آپ کا حکم بجا لایا جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، چنانچہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی عبادت کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقام پہ عرفہ کے دن نازل فرمایا ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، رات و دن میں 5 وقت نمازیں قائم کرنا، حقداروں کے لیے مال کا تھوڑا سا حصہ نکال کر زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، اس شخص کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتلاتے ہوئے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھلاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی
والوں کی صفات میں سے تکلیف دہ تقدیروں پر صبر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ لوگوں، دنیاوی زندگی یقیناً مصائب سے محفوظ نہیں رہتی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو صبر کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ بندہ کیسے صبر نہ کرے جبکہ وہ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے وہ نہ پہنچنے والا نہیں تھا، اور اگر دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس سے اللہ کی تقدیر دفع نہیں کر سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، یہ خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یہ مصائب بندے کو آمادہ کرتے ہیں کہ ان فراواں نعمتوں اور وافر بھلائیوں کو یاد کرے جنہیں اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ یہ مصائب بندے کو اپنے رب کی قدرت کی پہچان کراتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف عاجزی و انکساری، توبہ، چاہت اور امید کے ساتھ لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعد عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ کر آئیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یہ مصائب لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور ان سے اس جنت کے لیے تیاری کرواتے ہیں جس میں نہ کوئی مصیبت ہے اور نہ کوئی غم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھی یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا نفس جس چیز کی خواہش کرے اور آنکھیں جو لذت پائیں سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ان مصائب کے ذریعے بندوں کو آزمایا جاتا ہے اور صبر والوں اور بے صبروں کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مشکلات جتنی بڑی ہوں ہمیشہ رہنے والی نہیں، اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے اور اس کی کشادگی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کسی شخص کو اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے، اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ نیز اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ یہ مصائب اللہ تعالیٰ کی طاعت کے دروازے کھولتے ہیں، بائیں طور کہ ان کے واقع ہونے سے پہلے انہیں روکنے اور ان کے واقع ہونے کے بعد انہیں زائل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے میں اجر کی امید
کی جاتی ہے۔ اسلامی مبارک شریعت میں اس مقصد کے لیے کچھ کارروائیاں آئی ہوئی ہیں، مثلا مصائب اور مالی و اقتصادی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسی ربانی ہدایت آئی ہیں جن سے لوگوں کو خوشحالی حاصل ہوگی۔ ان میں سے یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے کمانے، بنانے اور کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور تجارت پر ابھارا ہے۔ خرید و فروخت میں حلت و جواز کو اصل قرار دیا ہے اور معاملات میں سود، فیب و دھوکہ دھڑی کو حرام کیا ہے۔ اس نے عام اور خاص مال کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اس نے عہد و پیمان پورا کرنے اور اس کے شرائط کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے تعاون اور تجارتی لین دین کا حکم دیا ہے۔ اس نے قرض ادا کرنے اور حقوق کی دستاویز کاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسراف سے ڈرایا ہے اور فقراء و مساکین کو زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے اور مشکل اور بلا کے وقت صدقات کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ نیز اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر ایک کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ شریعت نے سماج کو سماجی اور نفسیاتی پریشانیوں سے بچانے کے لیے والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی اور اولادوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے۔ اس نے ہم بستگی، باہمی الفت اور سماجی یکجہتی کی ترغیب دلائی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے پر حقوق دیے ہیں اور انسان کے حقوق محفوظ کیے ہیں، خواہ وہ انسان مرد ہو یا عورت یا بچہ، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، تندرست ہو یا اپاہج، بلکہ اس نے دوسروں کی نفسیات کا خیال رکھنے اور آزمائش اور مصائب کے وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت، اتحاد اور تعاون پھیلانے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ نیز اللہ نے فرمایا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادت سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ اسامہ بن شریک نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں دیکھا کہ آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، تم اپنے ماں باپ کو دو، اپنی بہن اور بھائی کو دو، پھر تم سے جو قریب تر ہے اسے دو۔ سیاست اور سلامتی سے متعلق موضوعات کے بارے میں شریعت ایسی کارروائیاں لے کر آئی ہے جو شہروں اور بندوں کی سلامتی اور استحکام کا سبب ہیں، جو انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور کاموں کو انجام دینے پر قادر کرتی ہیں۔
ہیں۔ شریعت حقوق کی حفاظت اور خون اور مال کے تحفظ کی تعلیم لے کر آئی ہے۔ اس نے دوسروں پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے کو حرام کیا ہے۔ اس نے نزاعات بھڑکانے سے روکا ہے، دہشت گردی کو غذا فراہم کرنے سے منع کیا ہے، زمین میں فساد مچانے سے روکا ہے، فتنوں کے اسباب سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، گھات میں لگے دشمنوں کی بات نہ سننے کی تاکید کی ہے۔ اس نے قوانین کی پابندی اور غیر معصیت میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس نے عدل کا، مفادات کے حصول اور برائیوں کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے صلح اور اصلاح کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو وأنتم موقنون بالإجابة وأمنوا على دعائكم وعلى حجاج کرام اور پوری دنیا سے سننے والے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔